ان کی شراکت کے بغیر کوئی بھی حکومت نہ بنے گی نہ چلے گی۔ اگر گرمی سے عوام کا برا حال ہوگا، جبکہ بجلی کے بلوں کی صورتحال ہم دیکھیں گے کہ وہ اس قدر بجلی کے بل ہوں گے کہ بجلی کے بل بھرنے کی عوام میں طاقت نہیں ہوگی، عوام میں قوت نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلوبل پی کے اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں قمر گیلانی۔ ہمارا یہ پروگرام پاکستان کا وہ ایسا پروگرام ہوگا جس میں کہ ہم آپ کو حقیقی طور پر سچائی کے ساتھ وہ خبر دیں گے۔ وہ خبر ہوگی اندر کی خبر، وہ خبر ہوگی جو آپ سننا چاہتے ہیں، وہ خبر وہ ہوگی جس میں آپ حقیقت کے ساتھ جو تجزیہ ہوگا وہ آپ کو پیش کیا جائے گا۔ پروگرام کا ہم آغاز کریں گے۔ پروگرام کا آغاز ہوگا موجودہ الیکشن سے، جو کہ حالیہ الیکشن 2024 کا ہوا، جس کا انعقاد سیاسی دھڑے جس میں کود پڑے ہیں، جس میں پاکستان کی ہم نے موجودہ سیاسی صورتحال کے بارے میں ہم سب آگاہ ہیں، لیکن اندر کی خبر جو ہے وہ اندر کی خبر لے کے ہم آپ کے ساتھ آئے ہیں۔ اندر کی خبر یہ ہے کہ میاں نواز شریف مائنس ہو چکے ہیں، جبکہ میاں شہباز شریف وہ انتہائی پریشانی کے عالم میں، مریم نواز انتہائی پریشانی کے عالم میں، اور جو سیاسی مبصرین ہیں وہ اپنے اتحاد پہ پہنچ چکے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز بھی مائنس ہونے کے قریب ہے۔ پوری پاکستان مسلم لیگ نواز پوری کی پوری وہ مائنس ہونے لگی ہے۔ وہ کس طریقے سے مائنس ہونے لگی ہے؟ اکیلی مسلم لیگ نواز نہیں، تقریباً 1 سال کے اندر اندر آپ کو اندر کی خبر ہم دے رہے ہیں۔ اندر کی خبر یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت تھی، پاکستان مسلم لیگ نواز جو کہ پاکستان کی اب تک کی سب سے بڑی جماعت ہے جس کو قرار دیا جا رہا ہے، یہ دونوں جماعتیں مائنس ہونے لگی ہیں۔ کس طریقے سے مائنس ہونے لگی ہیں، کیا انفارمیشن ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز جو کہ دعویٰ کر رہی تھی کہ الیکشن 2024 میں ہم نے بہت بڑا ایک لے کے آ رہے ہیں، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے یہ دعوے ہمیں کھوکھلے نظر آ رہے ہیں، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے۔ یہ اندر گمسان کی جو جنگ لگ گئی ہے، وہ اندر خبر کیا ہے، گمسان کی جنگ یہ کیوں ہوئی ہے، کس وجہ سے ہوئی ہے، اس میں بہت سارے ہیں۔ میاں نواز شریف کو جس طریقے سے جہاز میں لے کے آیا گیا تھا، میاں نواز شریف کا جہاز جس طریقے سے وہاں پہ آتے ساری پوری دنیا کے میڈیا وہاں پہ پاکستان کا جو کوریج کیا تھا، اسی طریقے سے میاں نواز شریف کا جب جہاز اترا تھا تو پاکستان کے میڈیا نے جس طریقے سے ان کے جہاز، ان کی آمد پر ان کے جہاز کو امید جہاز کے نام سے ایک بہت بڑا انہوں نے تاثر دیا تھا کہ پاکستان کا بہت بڑا لیڈر آ رہا ہے، جس کو بقول پاکستان مسلم لیگ نیلسن منڈیلا قرار دیے جا رہے تھے۔ لیکن وہ آتے سارے ہم نے دیکھا کہ الیکشن کا سما شروع ہو گیا، لیکن میاں نواز شریف صاحب اپنے گھر سے نہیں نکلے۔ انہوں نے کوئی بڑا جلسہ نہیں کیے چھوٹے چھوٹے چند ایک جلسے کیے، لیکن جو ان کی سیاسی ہوا تھی وہ بن نہیں سکی۔ مطلب یہ تھا کہ میاں نواز شریف صاحب الیکشن سے پہلے ہی وہ خلاف ہو چکے تھے، اور جو سمجھدار تجزیہ کار تھے وہ سب یہی کہہ رہے تھے کہ میاں نواز شریف مائنس ہونے جا رہے ہیں، میاں نواز شریف مائنس ہونے جا رہے ہیں، اور وہی ہوا کہ الیکشن کے فوری بعد میاں نواز شریف مائنس ہو چکے ہیں۔ جبکہ ہم دوسری طرف بات کریں عوامی مسائل پہ، عوامی مسائل کا ہم نے دیکھا ہے کہ آنے والی جو گرمیاں ہوں گی، آنے والی جو گرمیاں کو موسم ہوگا، ابھی اس میں ہم دیکھیں گے کہ لوڈ شیڈنگ عروج پہ ہوگی، جبکہ بجلی کے بل عوام کے لیے درد سر بن جائیں گے۔ حکومت جو ہے وہ عدم استحکام کا شکار تو ہوگی، لیکن عوامی جو قوت ہوگی، عوامی قوت کے آگے جو بے بس ہوگی۔ اسی طریقے سے شدید گرمی سے عوام کا برا حال ہوگا، جبکہ بجلی کے بلوں کی صورتحال ہم دیکھیں گے کہ وہ اس قدر بجلی کے بل ہوں گے کہ بجلی کے بل بھرنے کی عوام میں طاقت نہیں ہوگی، عوام میں قوت نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ہم دیگر مسائل کی بات کریں، مہنگائی کی، تو مہنگائی ہم نے دیکھا دالیں، سبزیاں، اس کے بعد ہم دیکھیں کہ گوشت، چکن، اس کی قیمتیں آسمان کو پہلے ہی باتیں کر رہی ہیں۔ لیکن آنے والی جو انڈسٹری ہے، انڈسٹری کی بات کریں تو انڈسٹری میں ہم شدید ترین بحران کا شکار ہے۔ صنعت کی بات کریں، صنعت شدید ترین بحران کا شکار ہے۔ اسی ساری معاملات کو ہم لے کے جب ہم پورے ملک کا نظام ہم دیکھتے ہیں تو آنے والی کوئی بھی حکومت اس کا وزن برداشت نہیں کر سکتی۔ کوئی بھی حکومت اس کا جو چلانے کی سکت ہے، حکومتی مشینری کس طریقے سے چلے گی۔ اس وقت بیوروکریسی کی بات کریں تو لیاقت چٹھا جیسے لوگ جو ہے کمشنر تھے، وہ جو حلیف تھے پاکستان مسلم لیگ نواز کے اور اتحادی جماعتوں کے، وہ اب بول پڑے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ جس طریقے سے ہوا ہے یہ عوامی الیکشن نہیں تھا، اس سے بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے۔
इसी तरीके से अवामी अगर बात करें तो हम अवाम इंतहाई परेशान के आलम में, अब भी उनको समझ नहीं आ रहा कि हमने तो वोट दिया था और अक्सरियत से वोट दिया था। जो हमने इलेक्शन की रेशो देखी, वो भी हमने तकरीबन 50% से जायद रेशो थी इलेक्शन वोट कास्टिंग की, टर्न आउट 50% से जायद था। लेकिन उसके बावजूद भी अवामी जो मसाइल जब हल नहीं होंगे तो अवाम तो फिर सड़कों पे होगी, और हमें नजर आ रहा है कि अवाम सड़कों पे होगी। और अवामी जो मसाइल हैं उसका इलाज अब हमें नजर आ रहा है कि इन सियासतदानों से मावरा है। ये सियासतदान जब तक बैठेंगे नहीं तो इसके अवामी तहफ़्फ़ुज़ात दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे। मियां नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तानी सियासत का एक बड़ा नाम थे, जिनका कहा जा रहा था कि चौथी दफा वजीर आजम बनने जा रहे हैं, लेकिन हुआ क्या, हम सब ने देखा कि मियां नवाज शरीफ किस तरीके से माइनस हुए हैं। वो इलेक्शन के फौरन बाद एक बड़ी जमात सियासी तौर पर जो उभरनी चाहिए थी, उनका कोटा सिर्फ 80 से 90 सीटों तक महदूद हमें नजर आया। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसका बहुत बड़ा लीडर इमरान खान, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंटरनेशनल तौर पर आलमी लीडर करार दे रहे थे, जबकि पाकिस्तानी अवाम ने जिस तरीके से वोट डाला वो सबके सामने है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े जो सतून थे वो जेलों के अंदर थे, खुद इमरान खान जेलों के अंदर थे। खुद इमरान खान, जिस तरीके से उनकी आवाज बंद की गई, जिस तरीके से उनको गुज़श्ता 1 साल के अरसा होने को है, 1 साल के अंदर अंदर इमरान खान की तस्वीर तक मीडिया पे आने की इजाजत नहीं थी, उनका नाम लेने की इजाजत नहीं थी, लेकिन उन्होंने जेल में बैठ के जो पार्टी इंस्ट्रक्शन दी, जिस तरीके से अवामी हमने रुझान देखा कि जो वोट डालने आए थे उससे बहुत बड़ी तादाद खवातीन की थी और खवातीन ने भरपूर वोट डाला। और इलेक्शन जो 9 फरवरी का जो हमने देखा कि 9 फरवरी को किस तरीके से अवाम ने अपना हक राय दही इस्तेमाल करते हुए 8 फरवरी को इस्तेमाल किया, और 9 फरवरी को एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उनका क्लेम था कि हमारी 100 तकरीबन 70 से 80 के करीब हमारी सीटें थी, जिसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज और PDM की जमातों ने मिलकर एस्टेब्लिशमेंट के जरिए उनकी सीटें जो है वो खराब की हैं, तोड़ी हैं। तो सूरत हाल अब ये है कि पाकिस्तान की कोई भी जमात अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपनी हुकूमत बना सके। जबकि तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि कोई भी किसी सूरत भी कोई जमात सामने नहीं आ सकती और कि जो खुद इत्तेहादी जमातों के बगैर हुकूमत बना सके। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब ये दावा है कि हुकूमत बनेगी तो तहरीक इंसाफ के उनकी शराकत के बगैर कोई भी हुकूमत ना बनेगी ना चलेगी। अगर बन जाएगी तो एस्टेब्लिशमेंट के वसीले से, लेकिन वो चलेगी नहीं। यही हमारा दावा, हम इसको आगे लेके चलेंगे। तो जो मौजूदा सूरत हाल है, इस मौजूदा सूरत हाल में हमने देखा कि तहरीक इंसाफ जो है वो एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरी है, और इस ताकत के पीछे जो हमने देखा है कि वो अवाम है।